الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.27 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 27واں سبق، اور اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ کنکلوژنز، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَإِن کامبینیشن ہے وا اور ان کا۔ وا کے معنی اور کے ہیں، ان کے معنی اگر کے ہیں، اور روٹ ورڈ الف نون سے ہے، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو پڑھیں گے اور اگر، انگلش میں اینڈ اف۔ نیکسٹ لائن دیکھیں۔ کنتم معنی ہے تم تھے یا تم ہو، کاف واو نون سے اس کا روٹ ورڈ ہے، انگلش میں یو آر۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ فی معنی ہے میں، روٹ ورڈ ہے فا یا سے، انگلش میں ان۔ غیبن شک کو کہیں گے، روٹ ورڈ ہے روا یا با سے، انگلش میں ڈاؤٹ۔ مما روٹ ورڈ ہے میم، میم الف سے، معنی ہے جو یا اس چیز سے، اباؤٹ واٹ۔ نیکسٹ لائن۔ نزلنا نزلنا کا کامبینیشن ہے، نزل کے معنی اتارا، روٹ ورڈ نون زا لام سے ہے، نا یعنی ہم نے، مکمل ہوگا ہم نے اتارا، انگلش میں وی ہیو ریویلڈ۔ علا کے معنی پر کے ہیں، روٹ ورڈ عین لام یا سے، انگلش میں ٹو۔ عبدنا کامبینیشن ہے عبدن اور نا کا، عبدن یعنی بندہ، روٹ ورڈ عین با دال سے، نا یعنی ہمارا، دونوں کمبائن کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہمارا بندہ، انگلش میں اور سلیو۔ فاتو کامبینیشن ہے فا اور آتو کا، فا کے معنی پس اور آتو یا اوتو پڑھیں گے اس کو، معنی ہے لے آؤ، اور روٹ ورڈ الف تا یا سے، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنے گا پس لے آؤ، انگلش میں 10 پروڈیوس۔ بسورہ کامبینیشن ہے بازر بی اور سورتن کا، بازر بی کے سبق سورہ کے پر جو آخر میں دو پیش ہے وہ دو زیر میں تبدیل ہوئے ہیں، بازر بی کے معنی سے اور ساتھ کے ہیں، سورہ یعنی سورہ، انگلش میں چیپٹر کہیں گے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین واو را سے۔ من کا روٹ ورڈ میم نون سے ہے، معنی سے، انگلش میں فرام آف۔ مثلہ کامبینیشن ہے مثلن اور ہی کا، اور مثل کے معنی مثل یا جیسے، روٹ ورڈ ہے میم سا لام سے، ہی یعنی اس کے، کمبائن کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں مثل اس کے، انگلش میں لائک اٹ، سملر ٹو اٹ۔ وادعو کامبینیشن ہے وا اور ادعو کا، وا یعنی اور، ادعو یعنی بلاؤ پکارو، روٹ ورڈ ہے دال عین وا سے، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے اور بلاؤ، انگلش میں اینڈ کال۔ شہداءکم کامبینیشن ہے شہداء اور کم کا، شہداء یعنی مددگار، روٹ ورڈ ہے شین ہا دال سے، کم یعنی تمہارے، دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنے گا تمہارے مددگار، انگلش میں یور وٹنسز یور ہیلپرز۔ من یعنی سے، روٹ ورڈ میم نون سے ہے، انگلش میں فرام۔ دونی کے معنی ہے سوا، اور روٹ ورڈ دال واو نون سے، انگلش میں ادر دین۔ اللہ کے معنی اللہ کے ہی ہوں گے، روٹ ورڈ حمزہ لام ہا سے، انگلش میں اللہ۔ ان کا روٹ ورڈ الف نون سے، معنی اگر، انگلش میں اف۔ کنتم کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون سے، معنی تم ہو، انگلش میں یو آر۔ لاسٹ لائن دیکھیں۔ صادقین روٹ ورڈ ہے صاد دال قاف سے، معنی سچے ٹھوس مضبوط، انگلش میں ٹروتھ فل۔
फ्रेज़ बाई फ्रेज़ ट्रांसलेशन देखें उर्दू में, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, और अगर तुम शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इस चीज़ से जो हमने उतारा अपने बंदे पर, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, पस ले आओ एक सूरा इसके मिसल, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और बुलाओ अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने इनकार में सच्चे हो। मुकम्मल तर्जुमा नीचे देखें, और अगर तुम शक में हो इस चीज़ से जो हमने उतारा अपने बंदे पर, पस ले आओ एक सूरा इसके मिसल, और बुलाओ अपने मददगारों को अल्लाह के सिवा, अगर तुम अपने इनकार में सच्चे हो। इंग्लिश में देखें फ्रेज़ बाई फ्रेज़ ट्रांसलेशन, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, एंड इफ़ यू आर इन डाउट, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, about what we have revealed to our slave, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, thus produce a chapter similar to it, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, and call your helpers other than Allah, इन कुंतुम सादिक़ीन, if you are truthful। टोटल ट्रांसलेशन नीचे देखें, and if you are in doubt about what we have revealed to our slave, thus produce a chapter similar to it, and call your helpers other than Allah, if you are truthful। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। सूरह के माने हैं फसील शहर यानी सिटी की बाउंड्री वॉल। कलाम अल्लाह का इतना हिस्सा जो दूसरे से मुमताज़ हो, यानी अल्लाह के कलाम का वो पार्ट जो दूसरे पार्ट से डिफ्रेंशिएट होता हो, उसका नाम अलहदा हो, उसकी इब्तिदा व इंतहा मालूम हो, बुलंद मुकाम, बुलंद इमारत, बुलंद दीवार को भी सूरह कहते हैं। पुरानी सूरतों में ऐसे बुलंद पाया मतालिब हैं जो आम इंसानों की दस्तरस से बाहर हैं, इसलिए उन्हें सूरह कहा गया है। यानी मीनिंग के हिसाब से ये बहुत ही नोबल माने रखते हैं, इसीलिए कुरानी सूरह को सूरह कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, शुहदा शाहिद की जमा, हाजिर व नाजिर, मददगार, हाकिम के मानों में आता है, यानी विटनेस को या सपोर्टर को, हेल्पर को भी शाहिद कहते हैं। गवाह को इसलिए शाहिद कहते हैं कि वाक़े का मुशाहिदा करता है, यानी विटनेस को भी शाहिद कहेंगे। और शहीद इसलिए कहा जाता है, यानी शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि फ़रिश्ते फ़ौरन उसके पास हाजिर हो जाते हैं, यानी फ़रिश्ते गवाह बन जाते हैं उसके शहीद होने के ऊपर, इसलिए शहीद को शहीद कहा जाता है। अब देखते हैं तफसीर आयत। इस दावे के मुखातिब, यानी अल्लाह ने जो चैलेंज किया है कि इस जैसा एक सूरह लाओ, उसके सिलसिले में बात हो रही है, वो दावे के सिलसिले में बात हो रही है। इस दावे के मुखातिब सब यानी तमाम इंसान व जिन्नात हैं। ये चैलेंज किसी ख़ास ज़माने से मखसूस नहीं, यानी न ही कोई स्पेशल कौम है जिसको ये चैलेंज किया गया, बल्कि सारे दुनिया के इंसान और जिन्नात एड्रेस कर रहे हैं अल्लाह ताला, और फिर कोई ख़ास ज़माने के नहीं, बल्कि ये ता क़यामत चैलेंज अल्लाह की तरफ से है। चूँकि कुरान एक दायमी मोजिज़ा है, यानी परमानेंट मोजिज़ा है, इटर्नल मोजिज़ा है, मिरेकल है, लिहाजा इसका दावा भी दायमी है, यानी फॉर एवर ये चैलेंज रहेगा अल्लाह की तरफ से। ऐसे दावे कुरान मजीद में कई जगहों पर किए गए हैं, यानी और भी ऐसे चैलेंजेस कुरान में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही है कुरान का चैलेंज एक दूसरे मुकाम पर। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरआनी ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। कह दो, अगर सब आदमी और सब जिन मिलकर भी ऐसा कुरान लाना चाहें तो ऐसा नहीं ला सकते, अगरचे उनमें से हर एक दूसरे का मददगार क्यों ना हो। यानी ये भी एक चैलेंज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान के मिसल कोई कलाम लाना चाहे, सारे दुनिया के इंसान और जिन्नात यूनाइट भी हो जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट ही क्यों ना करें, लेकिन ये अल्लाह का चैलेंज वो कबूल नहीं कर पाएंगे। खुदा की बनाई हुई चीज़ और बंदे की बनाई हुई चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यानी अल्लाह का कलाम तो बहुत दूर की बात है, एक दरख्त का फल या एक दरख्त है, फूल है, फल है, एक मक्खी है या मच्छर है, ये भी अगर हम बना के देखना चाहें तो हम नहीं बना सकते। एक चूहे को भी यकीन दिलाना चाहें हम अपने किसी चीज़ का कि देखो ये अल्लाह की तख्लीक़ है, तो वो चूहा भी यकीन नहीं करेगा। यानी एक चूहे को ही यकीन दिला कर देखो कि तुम्हारी तख्लीक़ अल्लाह की तख्लीक़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आदमी की बनाई हुई चीज़ की नकल दूसरा आदमी अलबत्ता कर सकता है। यानी कोई इंसान है वो साइकिल बनाया है तो हम भी साइकिल का जवाब साइकिल से दे सकते हैं, कार का जवाब कार, ट्रेन का जवाब ट्रेन, तैयारे का जवाब तैयारा मुमकिन है, लेकिन अल्लाह की किसी बात का हम उसको मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको मिमिक नहीं कर सकते, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन खुदा की बनाई हुई चीज़ की सूरत भी नहीं बना सकते, इसमें जान डालना तो बहुत दूर की बात है। अब देखेंगे कुरान के मोजिज़ा होने की
کے وجوہات، کیوں اللہ نے چیلنج کیا، کیوں قرآن ایک میریکل ہے، اس کے کیا ریزنس ہو سکتے، کچھ امپورٹنٹ ریزنس یہاں پر لسٹ کیے گئے ہیں۔ قرآن کس بات میں معجزہ ہے، اس کے متعلق لوگ مختلف الرائے ہیں، یعنی لوگوں میں بہت زیادہ وہ ہیں ڈیفرنسز ہے کہ کیا کیا ریزنس ہو سکتے ہیں جس کے سبب قرآن ایک میریکل ہے۔ ہر فن کا آدمی اگر قرآن کا مطالعہ کرے گا تو قرآن خود اس کے فن میں معجزہ بن کر ظاہر ہوگا، یعنی جس انسان کے پاس جو بھی تعلیم ہے، علم ہے، فن ہے، اس کے مطابق اس کو وہ محسوس کرے گا کہ قرآن بے شک ایک معجزہ ہے۔ یعنی اگر ڈاکٹر پڑھے گا تو بھی سیٹسفائی ہو جائے گا، فلاسفر پڑھے گا تو سیٹسفائی ہوگا، ایک وکیل پڑھے گا تو سیٹسفائی ہوگا۔ قرآن ہر ایک کو چیلنج کرے گا۔ چند وجوہات جن کے سبب قرآن معجزہ ہے وہ یہ ہیں۔ پہلے تو حفاظت جو قرآن کی اللہ نے کی، دوسرا اسلوب یا اسٹائل، تیسرا خدائی لہجہ، چوتھا یکسانی یعنی یونیفارمٹی، پانچواں غیب گوئی یعنی پریڈکشن۔ غیب گوئی یعنی وہ اسٹوریز یا وہ واقعات جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ پیشن گویا یعنی پریڈکشنز۔ آخر میں تاثیر یعنی قرآن پڑھنے پر اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کی حفاظت۔ دنیا کی کوئی مذہبی یا غیر مذہبی کتاب ایسی نہیں جس کی حفاظت قرآن کے برابر کی گئی ہو، یعنی اونلی اینڈ اونلی قرآن از پروٹیکٹڈ بائی اللہ۔ قرآن کی حالت ہے کہ زمانے نبوت سے اب تک لاکھوں اس کے راوی، حافظ اور قاری چلے آ رہے ہیں، یعنی صرف ہارڈ کاپی کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی بندوں کے سینوں میں قرآن محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، جیسا سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ نصیحت اتار دی ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی قرآن اللہ نے صرف نازل ہی نہیں کیا بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کے اوپر ہے۔ قرآن کا اسٹائل اور خدائی لہجہ۔ قرآن کا اسٹائل کوئی قرآن اور حدیث کو ملا کر دیکھے، حدیث کا اسلوب قرآن کے اسلوب سے ہرگز نہیں ملتا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، دونوں میں بہت ڈیفرنس ملے گا۔ جو لوگ اسالیب کلام سے واقف ہوتے ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں، یعنی جو اسٹائل سے واقف ہوتے ہیں، جو لٹریچر پڑھتے ہیں، وہ ایک شعر دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سودا کا ہے، میر کا ہے، ذوق کا ہے، غالب کا ہے یا داغ کا ہے، یعنی کون سے پوئٹ کا ہے وہ ایک شعر سے ہم سمجھ جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، شان ہی اس کی نرالی ہے۔ خدائی لہجہ جو انسان جس کام کے لیے مامور ہوتا ہے اسی درجے کا اس کا کلام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک غمگین آدمی کا کلام ہم سنیں گے تو اسے غم ظاہر ہوگا، ایک سپاہی کے کلام سے شجاعت یعنی بہادری ٹپکتی ہے۔ خدا کے کلام کا لہجہ اور قوت ہی الگ ہے، یعنی خدا کے کلام کا لہجہ یونیک ہوتا ہے، سننے والے کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ صاحب فراست و عقل و سلیم قرآن کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے ما ھذا من کلام البشر، یعنی عقل رکھنے والا، فہم سمجھ رکھنے والا ایک انٹیلیکچوئل جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ بے شک یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کے یکسانی اور غیب گوئی۔ یکسانی کے بارے میں دیکھیں، مشہور ترین شعراء کے مجموعوں میں بھی چند اشعار قابل تعریف سمجھے جاتے ہیں، یعنی جتنے پوئٹس، جتنے رائٹرز مشہور ہوئے ہیں ہسٹری میں تو آپ ان کے مجموعوں کو کھول کر دیکھیں، چند اشعار کے سبب وہ مشہور ہوئے ہیں، فیمس ہوئے ہیں۔ ان کے سارے مجموعے، سارے کلیکشنز کے ہر اسٹیٹمنٹ، ہر ورڈز، ہر شعر برابر کی شہرت نہیں رکھتا، یعنی چند اشعار کے سبب وہ فیمس ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ تر میٹیریل ان کا ویلیو نہیں رکھتا جیسا کہ چند اشعار رکھتے ہیں۔ جبکہ قرآن کی ہر آیت اور ہر آیت کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب اس کے ربانی ہونے کی دلیل دیتا ہے، یعنی قرآن کی ہر آیت اپنے آپ میں میریکل ہے، اس کے لیے الفاظ کا جو انتخاب اللہ نے کیا وہ اپنے آپ میں میریکل ہے۔ غیب گوئی۔ آدمی کو نہ ماضی کا علم ہوتا ہے اور نہ مستقبل کا، اس کا علم مشاہدے تک محدود رہتا ہے، یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جن پر قرآن نازل ہوا۔ نہ آپ کو ماضی کا علم تھا نہ مستقبل کا علم، وہی تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ غیب کی خبریں دینا مادی انسان کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں وہ قصص بھی بیان ہوئے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے، قرآن میں ایسے واقعات کا ذکر آتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین امتحاناً ایسے حصوں کے متعلق سوال کرتے تھے، یعنی اسلام کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایسے سوالات کرتے تھے جن کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی تب آپ واقف ہوتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین زمانہ بھی قرآن کے قصوں کی سچائی کو قبول کرتے ہیں. یعنی جب قرآن میں وہ وحی کے ذریعے قصہ بیان کیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو سنایا، تب کفار نے بھی قبول کیا. قرآن میں بہت سی پیشن گویاں ہیں جو سچ ثابت ہوئی. ہم قرآن کی پیشن گویوں پر روشنی ڈال رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آیت دیکھیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 16، ان پیچھے رہ جانے والے بدھوں سے کہہ دو. یعنی مسلمانوں میں ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جو عموماً کمزور ایمان کے اس میں لوگ تھے. ان سے کہا جا رہا ہے ان پیچھے رہ جانے والے بدھوں سے کہہ دو کہ بہت جلد تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ اطاعت قبول کر لے گی. یعنی ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے جس سے یہ بدھوس یا تو لڑیں گے یا وہ لڑائی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیں گے. پھر اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تمہیں بہت ہی اچھا انعام دے گا. کیونکہ ان میں سے اکثر نافرمان لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا حکم مان لیا، یعنی جنگ پوری بہادری سے لڑے، ایمان اور استقامت کے ساتھ لڑے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا انعام دے گا. اور اگر تم پھر گئے جیسا کہ پہلے پھر گئے تھے تو تمہیں سخت عذاب دے گا. یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے موقع پر ٹھیک سے ساتھ نہیں دیتے تھے، اگر ویسے ہی وہ آگے آنے والی جنگ میں کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ پیشن گوئی جنگ حنین کے سلسلے میں ہے جو سچ ثابت ہوئی. ایک دوسری پیشن گوئی دیکھتے ہیں، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون. روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. یہاں پر ملک روم کے رہنے والوں کا ذکر آ رہا ہے. ملک روم اور ملک ایران یہ دو پاورز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے جو قرآن میں پریڈکٹ کیا گیا ہے. بعد میں کیا ہوا، ایک دفعہ رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی تھی اور ایرانی غالب آ گئے تھے، اور چند ہی دن کے بعد پھر رومیوں کو ایرانیوں پر فتح حاصل ہو گئی. یعنی یہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اس کے بعد یہ دو انسیڈنٹس اکر ہوئے. پہلے روم مغلوب ہو گئے یعنی وہ ڈومینیٹ ہو گئے، پھر تھوڑے وقت کے بعد رومنس جو ہے وہ ایرانینس پر ڈومینیٹ کر لیے. یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی. یہ واقعہ تاریخی پیشن گوئی کا بہت بڑا معجزہ ہے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہاں ایک اور پیشن گوئی ہے. عنقریب یہ جماعت بھی شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یہ شکست اہل بدر کی پیشن گوئی تھی جو سچ ثابت ہوئی. یعنی جنگ بدر میں جو مشرکین بھاگے پیٹ پھیر کر، اس کی یہ پیشن گوئی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی. ایک اور پیشن گوئی دیکھیں، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے بے خوف و خطر ہوں گے. یہ سورہ فتح آیت نمبر 27 ہے. یہ آیت فتح مکہ کی پیشن گوئی تھی جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا. قرآن کی تاثیر، یعنی قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس کا کیسا افیکٹ ہوتا ہے، اس سلسلے میں چند ہسٹوریکل ایونٹس یہاں پر بتائے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے نکلے تھے. یعنی جب آپ مومن نہیں تھے تب کا واقعہ ہے. راستے میں بہن کے گھر پہنچے، بڑے اصرار سے قرآن مانگا، دیکھا سورہ طٰہٰ پڑھا تو دل میں اتر گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بیعت کر لیے، مسلمان ہو گئے. یہ تھا قرآن کا ایفیکٹ. دوسرا واقعہ دیکھیں، عتبہ قریش کا ایک بڑا سردار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو آنسو بہانے لگا. یعنی وہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، لیکن جب قرآن کی آیتیں اس کے کان میں پڑی تو اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. تیسرا واقعہ دیکھیں، ولید بن مغیرہ نے قرآن سنا تو کہا اس میں تازگی اور حلاوت ہے. ابو جہل نے اس پر تنقید کی اور کہا تم کو قرآن کی ہجو اور اس پر اعتراض کرنا چاہیے. یعنی یہ اسلام دشمن لوگ ہیں. ایک دشمن نے قرآن سنا اور تعریف کی تو دوسرا دشمن کہنے لگا کہ تم کو تو قرآن کا مذاق اڑانا چاہیے، اس پر اعتراض کرنا چاہیے، بلکہ تم اسلام کے دشمن ہو کر بھی قرآن کی تعریف کرنے لگے. کنکلوژنز دیکھیں اس لیسن کے. قرآن کا چیلنج عالمگیر ہے، یعنی انٹرنیشنلی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کو چیلنج کیا کہ قرآن کے مثل ایک سورہ بنا لائیں. قرآن کے چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا. تقریباً 1500 برس ہو رہے ہیں یہ چیلنج دے کر، لیکن آج تک کوئی اس طرح کا ایک سورہ بنا نہیں لایا. یہ دلیل ہے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. یہ ایک پروف ہے. کنکلوژن ہم یہ فارم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے مثل آج تک کوئی سورہ نہیں بنا لایا.
منکرین کے لیے آسان ہوتا ہے کہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے، اسلام اور قرآن کو یوں مٹا دیتے۔ یعنی جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا وہ اگر ان کے لیے اگر پاسبل ہوتا تو چھوٹا سا سورہ 3 آیتوں والا بنا کر لاتے اور اس چیلنج کو سیٹسفائی کرتے، لیکن وہ آج تک ایسا نہیں کر پائے۔ لیکن 14 صدیاں گزر چکی، یعنی 14 سینچریز پلس اتنا وقت گزر چکا، کوئی آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔